کیا عورتوں کا مزاروں پر جانا جائز ہے یا ان کو نہیں جانا چاہیے؟ جی ہاں، آج ہم بالکل صاف صاف بیان کرنے والے ہیں کیا اسلام میں عورتوں کا مزاروں پر اور قبروں پر جانا جائز ہے یا نہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، پرہیز کرنے کو کہا تھا، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں، تم قبروں پر جایا کرو اور ان کی زیارت کیا کرو۔ لیکن برادران اسلام، ابھی جو ہم نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی تھی اسکرین پر، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا کہ جو اس ویڈیو میں بہت سارے دھاگے بندھے ہوئے ہیں، اور آج جو عورتوں کا مزاروں پر جانا رہتا ہے بالکل کھلے عام شرع عام، مرد عورت آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اسی مقام پر ایک جگہ پر ہی اس میں مرد بھی رہتے ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں۔ کیا اس طریقے سے مزاروں پر بے پردہ عورتوں کا گھومنا اور مزاروں پر جانا، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، بڑے بڑے علماء اکابرین یہی کہتے ہیں کہ عورت کو مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پہلے مزاروں پر قبروں پر جانے کو منع کیا تھا، پھر اجازت دی، وہ اسی لیے دی تاکہ قبروں پر جائیں اور ان قبرستان میں تمام مرحومین جو مدفون ہیں ان کو دیکھیں، تو ایک یہی جگہ ہے جسے دیکھ کر انسان کو یہ یاد آئے کہ ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اگر کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی اس کو آتی ہے، اور چاہیں اس کے گھر پر کوئی پریشانی آئے یا اس پر کوئی پریشانی آئے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بالکل نہیں مانگتی، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ یا تو خواجہ کا یا غوث اعظم کا یا کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی نیاز بولے گی کہ میرا یہ کام ہو جائے، اور ان سے مدد مانگے گی۔ اب سب سے پہلی بات، کیا اولیاء کرام سے مدد مانگنی چاہیے؟ تو حقیقت میں جو ذات دینے والی ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہ اولیاء کرام جو ہم کو دیتے ہیں یہ عطائی طور پر دیتے ہیں، لیکن ان کا مانگنے کا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم کو خواجہ پیا کے صدقے میں، یا جس اولیاء کے مزار پر جائیں، جس ولی کے مزار پر جائیں، ان ولی کے صدقے میں یا اللہ ہماری اس دعا کو، اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ لیکن آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر تھوڑی سی پریشانی آئی تو جا کر مزاروں پر عرضی لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد میں یہ اتنے دھاگے آپ ویڈیو میں دیکھیں، یہ دھاگے، اور ایک تو یہاں تک مطلب کہ جو اس پیڑ کا پھل کھا لے تو جسے بچہ نہیں ہوتا اسے بچہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں ان کے صدقے میں مانگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا یہ جائز ہے۔ حالانکہ ولیوں سے بھی مانگنا کہ یا اے اللہ کے ولی میرا یہ ہو جائے، عقائی طور پر جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ختم کر کے اور صرف انہی سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لینا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اب دوسری بات یہ دیکھیں کہ پہلے ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا، آخری پہر ہوتا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جاتے، اور تشریف لے جانے کے بعد میں وہاں پر جا کر کہتے کہ تم پر سلامتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، اور بہت جلد ہم بھی تم سے آ کر ملیں گے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ قبرستان کی طرف جاتے تو ان کو یہ دعا سکھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ قبرستان جایا کرو تو اس طرح سے دعا مانگا کرو کہ اے مومنوں اور اے مسلمانوں کی بستیوں والو، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم پر سلامتی ہو، اللہ ہمارے اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور بہت جلد انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت ابن عباس، ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قبرستانوں سے گزرا کرتے تو قبرستانوں کی طرف منہ کر کے یہ دعا کرتے کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، اور بہت جلد ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے آ گئے اور بہت جلد ہم بھی آپ سے آ ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام کی مغفرت فرمائے اور تم تمام پر اپنا رحم فرمائے۔ اب بات یہ چل رہی تھی کیا عورتوں کا قبروں پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو اسے بالکل ناجائز و حرام تو نہیں کہیں گے، تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے، جیسے کہ اگر عورت با پردہ ہو کر بالکل تمام شریعتوں پر جو شریعت نے عورتوں پر حکم کیا ہے پردے کا، ان تمام کو وہ پردے میں ڈھک کر اپنے آپ کو اگر وہ جاتی ہے تو کبھی کبھی تو وہ جا سکتی ہے، باقی زیادہ تر علماء کا تو یہی اتفاق ہے کہ عورت قبروں پر نہ جائے، کیونکہ جب عورت قبروں پر جاتی ہے تو وہاں پر بے پردہ غیر محرموں کے سامنے، اور جو وہاں پر خادم بیٹھے ہیں، وہاں پر پیر بیٹھے ہیں، تو پیر تو نہیں بلکہ پیر بیٹھے ہیں، تو ان جاہل خادموں کے سامنے بالکل بے پردہ گھومتی ہے، تو عورت کا اسی طرح سے مزاروں پر اور قبروں پر جانا جائز نہیں۔ اور کیا دیکھا جاتا ہے کہ ایک بات یہ سنیں کہ ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ ایک آدمی اجمیر کے جو خادم ہیں، سارے جاہل خادم ان کے پاس آیا، وہ جو آدمی آیا تھا وہ بھی جاہل تھا اور وہاں کے خادموں کے پاس آیا، تو اس نے اجمیر میں آ کر کہا کہ حضرت کوئی ایسی دعا کیجئے کہ میں نے مدینے میں بھی دعا مانگ لی، مدینے میں جا کر بھی، مکہ میں جا کر بھی دعا مانگ لی، لیکن میری دعا، میری حاجت پوری نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ تو وہاں کے خادم کے یہ جملے تھے کہ جس کو کہیں نہیں ملتا اس کو دربار غریب نواز میں ملتا ہے۔ تو یعنی یہاں سے ایک بات یہ دیکھیں آپ کہ وہ آدمی بھی جاہل تھا کہ مکہ اور مدینہ میں چلا گیا، وہاں نہ ملا، اور وہ خادم بھی جاہل تھا جس نے یہ بات کہی کہ جس کو کہیں نہیں ملتا اس کو یہاں ملتا ہے، یعنی جس کو مکہ اور مدینہ میں نہ ملے۔ اگر کوئی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مکہ مدینہ میں اگر جائے، وہاں پر جا کر رو رو کر دعا مانگے، گڑ گڑا کر جائز دعا مانگے، تو انشاءاللہ اس کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو آیا کہ مجھ کو کہیں نہیں ملا، میں مکہ اور مدینہ بھی چلا گیا، تو اس خادم کا یہ کہنا ہے کہ جسے کہیں نہیں ملتا اس کو یہاں ملتا، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ جس کو مدینے میں نہ ملا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اس نے جو یہ کہا کہ جس کو کہیں نہیں ملتا اس کو اجمیر میں ملتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اجمیر میں ملتا ہے، لیکن اس جگہ پر مکہ اور مدینہ کی نفی کرنا کہ جسے وہاں نہیں ملا اسے یہاں ملتا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور غلط بات ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، اولیاء کرام کے مزاروں پر جاؤ، ان کے صدقے میں وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہم جو درگاہ غریب نواز پر آئے ہیں، مولا خواجہ پیا کے صدقے، مولا تمام اولیاء کرام کے صدقے، مولا ہماری اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اولیاء کرام سے بھی مانگ رہے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کہہ دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف خواجہ سے ہی مانگنا یہ بالکل غلط بات ہے اور غلط طریقہ ہے، اور یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں، کیونکہ حقیقت میں اگر دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ جو اولیاء کرام ہم کو دیتے ہیں یہ صرف عطائی طور پر دیتے ہیں، تو مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ اپنے ولی کے صدقے میں جن کی ہم مزار پر آئے ہوئے، اللہ ان کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں، مزاروں پر جائیں اور مرد حضرات جائیں اور قبروں کی زیارت کریں، اور قبروں کی زیارت اس لیے کریں کہ قبروں پر جائیں تاکہ تمہاری یاد تازہ ہو جائے کہ ایک دن ہم کو بھی اسی قبر میں آنا ہے، اور اولیاء کرام سے دعا مانگیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ عورتیں جو ہیں قبر پر جانے سے پرہیز کریں، اگر 1% چلی بھی گئیں تو اپنی حد میں رہیں۔ اب کیا دیکھا جاتا ہے کہ مزاروں پر ایک ہی لائن ہے اور اسی میں مرد ہیں، اسی میں عورتیں ہیں، اور آگے عورتیں پیچھے مرد، پیچھے عورتیں آگے مرد، یعنی سب ملے ہوئے ایک ایک کر کے اسی طرح سے ایک ہی لائن میں مزار پر جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، غلط رواج ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر عورت کو کوئی پریشانی بھی ہو تو اپنے گھر میں ہی رہے، مزار پر نہ جائے، اگرچہ اس کو موت آ جائے، حضرت فاطمہ کی کنیز بن کر جو ہے اس دنیا سے جائے، مگر اس طرح سے غیر مردوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے مزاروں پر نہ جائے، اپنی بے حرمتی نہ کرے۔
اب ایک بات یہاں دیکھیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ، ایک حدیث اور سننے کو ملتی ہے، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی قبر پر جاتی تھیں تو وہ خود فرماتی ہے کہ میں خود حضور کی قبر پر جاتی۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داہنی طرف لٹایا گیا، تب بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو ام المؤمنین ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، کہ میں پھر وہاں قبروں پر جاتی۔ لیکن جب بعد میں حضرت عمر کو حضور کے پہلو میں لٹایا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر میں با پردہ ہو کر پورا اپنے آپ کو ڈھانپ کر جاتی، یعنی حضرت عمر کو دفن کر دیا قبر کے اندر، پھر بھی وہ، جبکہ ام المؤمنین ہم سب کی ماں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو با پردہ ہو کر جاتی ہیں۔ اور ایک بات یہ سننے کو ملتی ہے، یہاں پر آخری بات یہ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جب جنت البقیع کے اندر جاتے، یعنی جو جنت البقیع مدینے میں قبرستان ہے اس کے اندر جاتے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو اتنی آہستہ سے اٹھ کر جاتے کہیں حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے ایک دن دیکھا کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی رات میں کہاں اٹھ کر جاتے ہیں جو بتاتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، لیکن ایک بار حضرت عائشہ نے سوچا کہ آج میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی رات میں بنا بتائے کہاں جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کیا کیا، ایسے ہی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیا تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ لگے کہ میں سو گئی ہوں، جبکہ وہ سوئی نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کے آخری حصے میں گئے تو حضرت عائشہ بھی حضور کے پیچھے پیچھے، حضور آگے آگے، حضرت عائشہ پیچھے پیچھے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر داخل ہو گئے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنا قدم اٹھایا اور قبرستان کے اندر رکھنا چاہا تو وہیں پر جبریل امین آ گئے اور کہا کہ اے عائشہ بس یہیں رک جائیے، آپ کی حد یہاں تک ہی ہے۔ یہ ایک عبرت ہے دنیا آج کی عورتوں کے لیے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے عائشہ اپنے قدم کو یہیں روک دیجئے، بس تمہاری حد یہاں تک ہی ہے۔ جب حضور واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ ان سے پہلے بھاگتی ہوئی اپنے جو ہے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ آپ ہانف کیوں رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ لیکن حضور نے کہا اے عائشہ بتاؤ آپ کیوں ہانفتی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی تھی آپ کو دیکھنے کہ آپ رات کو، اتنی رات کو بنا بتائے کہاں اٹھ کر جاتے ہو۔ تو حضور نے پوچھا، فرمایا کہ پھر کیا ہوا، آگے کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا حضور نے کہا آپ کیوں نہیں آئیں؟ پھر یہ عبرت ہے کہ آپ کیوں نہیں آئیں جنت البقیع کے اندر؟ تو کہا یا رسول اللہ بس میں قدم رکھنے ہی والی تھی، جبریل امین آ گئے، اور آنے کے بعد میں کہا اے عائشہ رک جائیے، آپ کی حد یہاں تک ہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جب ہم سب کی ماں ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبرستان کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو پھر آج کی عورتوں کو قبرستان کے اندر جانے کی کیسے اجازت مل گئی؟ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ بہتر، اور تمام علماء کا جس میں اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ عورت مزاروں پر نہ جائے اور قبروں پر نہ جائے، اگر جا بھی رہی ہے تو بس با پردہ ہو کر مزاروں پر جائے، اور مزاروں پر جانے کے بعد میں ان کی قبروں کی زیارت کرے، دور سے ہی اپنی حد میں رہ کر، اور زیارت کرنے کے بعد میں یہ دل میں خیال کرے ہر مرد عورت کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں پر ہی آنا ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ تاکہ آپ قبرستان جائیں اور قبروں کو دیکھ کر آپ کو موت کی یاد آئے کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔